الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق کے نتیجے میں شیطان رجیم کے ان ہتھ کنڈوں کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی کہ کس انداز سے وہ انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو بہکا کر کے دین اسلام کی راہوں اور ایمان کی راہ اور اسی طرح سے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے دور کرتا ہے. شیطان جس نے اللہ رب العالمین سے انسانیت اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی، شیطان جس نے ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کو للچا کر کے بہکا کر کے ان کے تن سے کپڑوں کو الگ کیا، ان کے اندر وہ خرابی پیدا کی جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو رادِ درگاہ کر دیا، ان کو دنیا میں بھیج دیا. یہ وہی شیطان ہے جو آج مسلمانوں کے گھرانوں میں، مسلمانوں کے خاندانوں میں، ہمارے اندر، ہماری شخصیت میں اور ہر جگہ پر کامیاب اور حاوی نظر آتا ہے، غالب نظر آتا ہے. اس شیطان نے اللہ رب العالمین سے جو وعدہ کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس سے یہ کہا تھا کہ میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آنے والے، ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، ان کو نہیں بہکا سکتا، ان کو راہ راست سے نہیں ہٹا سکتا. یہ برحق ہے اور ہمیشہ یہ چیز قائم رہے گی. لیکن اللہ رب العالمین کے نیک بندے، اعمال صالحہ کو انجام دینے والے، اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل رکھنے والے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنے والے، اللہ رب العالمین کی راہ کو اختیار کرنے والے آج بہت کم بچے ہیں، جس کے نتیجے میں شیطان ہر جگہ پر مسلمانوں پر حاوی نظر آتا ہے. کہیں اس نے مسلمانوں کو قبر پرستی پر آمادہ کر دیا، کہیں مسلمانوں کو غیر اللہ کی عبادت پر آمادہ کر دیا. اس شیطان رجیم نے کہیں مسلم خواتین اور مردوں کو بے حیائی پر آمادہ کر دیا. اس شیطان رجیم نے کہیں مسلمانوں کو سیرت رسول اور سنت رسول سے ہٹا کر کے بدعات کے لیے آمادہ کر دیا. یہ شیطان رجیم مسلمانوں کو بہکا کر کے ان کو حلال و حرام کی تمیز کھونے کی اور اسی طرح سے حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے کی تلقین کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اللہ رب العالمین کے ہاں صدائیں قبول ہوتی ہیں. ہم اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے حالات کا رونا روتے ہیں، ہر جگہ کی ناکامی کا تذکرہ کرتے ہیں، ذلت و خواری کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آتی، کیونکہ ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو کھو دیا. ہم نے حرام کو حلال کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. ہم نے سود خوری اور اسی طرح سے لوگوں کو دھوکہ دھڑی، لوگوں کے مال کو غصب کرنا، زمینوں کو غصب کرنا، غلط انداز سے تجارتوں کو اختیار کرنا، جھوٹ بول کر کے تجارت کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، مبالغہ آرائی کرنا، ان ساری کی ساری چیزوں کو اختیار کر کے شیطان کو تو خوش کر لیا. لہذا وہ ہماری زندگی میں کامیاب نظر آتا ہے، لیکن رب کائنات کو ہم خوش نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں ہماری زندگی بالکل اجیرن ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم ناکامیوں پر ناکامیاں اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم عقل کے ناخون نہیں لیتے.
اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شیطان رجیم کے تمام ہتھ کنڈوں سے بچیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے صرف 3 ایسے عمل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو 3 اعمال انسان کو جنت سے قریب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی سے قریب کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان 3 اعمال کے نتیجے میں، ان چیزوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں مسلمان شیطان سے دور ہوتا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے ناکام ہوتے ہیں اور انسان کے اندر پاکیزگی آتی ہے۔ وہ 3 اعمال کثرت کے ساتھ آپ نے سنے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو کچھ زندگی کا سلیقہ سکھایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر زندگی گزارنے کا حکم دیا، جس طریقے پر زندگی کو برت کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے جو طریقے اختیار کیے، جس انداز اور کیفیت میں زندگی گزاری، جو اسالیب اختیار کیے، جو طرز زندگی اختیار کی، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے جہاں شیطان رجیم سے دوری کا ذریعہ ہیں، وہیں رب کائنات سے قربت کا ذریعہ اور سبب بھی ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو بار بار حکم دیا کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، لہٰذا اس کو اپنا دشمن سمجھا جائے، لیکن مسلمانوں نے شیطان کو دشمن سمجھنے کے بجائے اپنا دوست تسلیم کر لیا، اس کے بہکاووں میں آنے، اس کی تدابیر پر چلنے، اس کے وسوسوں پر عمل کرنے، شبہات میں پڑھ کر کے دین کو ضائع کرنے، یہ سارے کے سارے وسائل اختیار کر کے مسلمانوں نے اپنی زندگی شیطان رجیم کے حوالے کر دی، جبکہ اللہ رب العالمین نے شیطان سے بچنے کے جو کچھ طریقے بتائے ہیں، جو کچھ تدابیر بتائی ہیں، انسان کی اور مسلمانوں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس سے گزرتا ہے۔ صلاۃ فجر باجماعت ادا کرنا شیطان اور سرکش جناتوں سے تحفظ کا بنیادی ذریعہ ہے۔ انسان صلاۃ فجر میں مسجدوں سے غائب رہتا ہے، اگر اس کی پابندی کی جائے تو دن بھر اللہ رب العالمین کا تحفظ، اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک مدد اور نصرت اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نمازوں کے بعد کے اذکار سکھائے، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کے اذکار بتائے۔ اسی کے بارے میں یہودیوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ کہا تھا، مذاق اڑایا تھا کہ تمہارا نبی کیسا ہے، تو وہ تو استنجا اور قضاء حاجت کے آداب بھی بتاتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر کے چلنا سکھاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو بیت الخلاء میں بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، جیسے ایک ماں یہ بتاتی ہے کہ آب دست کیسے لیا جائے، کس انداز سے پاکیزگی اختیار کی جائے، کون سی کیفیات اختیار کی جائیں کہ انسان شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہے، اسی طرح سے ہمارے نبی آخر الزمان نے ہم کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ لیٹنے میں کون سی کروٹ اختیار کی جائے، اس نے یہ بھی بتایا کہ پانی کتنی سانسوں میں پیا جائے، اس نے یہ بھی بتایا کہ کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، اس نے یہ بھی بتایا کہ انسان چلے تو اس کی نگاہیں کہاں رہیں، قدم کس انداز سے اٹھیں، چڑھے تو کیسے چڑھے، اترے تو کیسے اترے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جب انسان غسل کرے تو غسل کے آداب کیا ہیں، اس نے یہ بھی سکھا دیا کہ جب لین دین کریں تو لین دین کے آداب اور تقاضے کیا ہیں، اس نے یہ بھی سکھا دیا کہ غیر مسلموں سے ملیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تو ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے آداب کیا ہیں۔ اس نے یہاں تک بتایا کہ جب سواری پر بیٹھو تو کون سی دعائیں پڑھو، کس انداز سے نکلو، گھر سے نکلو تو کون سی دعا پڑھو، اس نے ساری کی ساری چیزیں سکھا دی۔ لیکن اس مسلمان کو آج وہ آداب نہیں پتہ ہیں، وہ دعائیں نہیں یاد ہیں، تو شیطان سے تحفظ کے لیے، انسانی زندگی میں صحت و تندرستی کو اختیار کرنے کے لیے اور بالکل چاق و چوبند اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بے شمار تدابیر بتائیں، شیطان رجیم سے پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا، تلاوت کلام پاک کے فضائل بتائے، احادیث رسول کی فضیلت سکھائی، مسجد میں
گھسنے کے آداب، نکلنے کے آداب بتائے، بیت الخلا میں گھسنے اور نکلنے کے آداب بتائے۔ یہ شیطان رجیم جن جگہوں پر حملہ کرتا ہے، غالب آتا ہے، ان جگہوں پر جانے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھی جائیں، نکلتے وقت کون سی دعائیں پڑھی جائیں، شیطان سے کس انداز سے پناہ مانگی جائے، اللہ رب العالمین سے کس انداز سے مدد مانگی جائے، یہ ساری کی ساری تفاصیل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کے، نماز کے اندر کے اذکار بتائے، سوتے وقت کی دعائیں بتائیں، بیدار ہونے کے وقت کی دعائیں بتائیں، غسل کرنے کا طریقہ بتایا، ساری کی ساری چیزیں سکھا دی۔ اگر ایک مسلمان ان آداب پر، ان اصول و ضوابط پر، ان دعاؤں پر، ان ذکر و اذکار پر، ان چیزوں پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی شیطان یا سرکس سے سرکس جنات بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہ 3 اعمال جن کا تذکرہ آج کے خطبہ جمعہ میں کرنا ہے، ان میں سے پہلا عمل یہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ قیل له حینئذ وقیت وکفیت وتنحى عنہ الشیطان۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے یہ دعا پڑھ لی، بسم اللہ، اللہ رب العالمین کے نام سے، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ کر لیا، اور جس نے اعتماد اور توکل اور بھروسہ کر لیا اس کے سامنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت ہونی چاہیے جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو کچھ کلمات اور کچھ تعلیمات سکھاتا ہوں، ان چیزوں کو اچھی طرح سے اختیار کر لو، دنیا کی کوئی طاقت تم کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ اور اسی روایت میں فرمایا کہ سن لو کہ اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں کوئی نقصان اور خسارہ لکھ دیا ہے، کسی انداز کا ضرر لکھ دیا ہے، کسی انداز کی تکلیف لکھ دی ہے، تو ساری کی ساری دنیا اور دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو کر کے بھی تم سے اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتی ہیں۔ اور اس بات کو بھی کان کھول کر کے سن لو کہ اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں کوئی آرام، کوئی آسائش یا اسی طرح سے کوئی نعمت لکھ دی ہے تو ساری کی ساری دنیا کی ساری طاقتیں، ساری کاوشیں کر لی جائیں، تم کو اس فائدے سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ اعتماد اور توکل کا معیار تھا۔ فرمایا اس کے علاوہ کوئی کتنی بھی طاقت لگا لے، رب کائنات کی جو تقدیر ہے، رب کائنات کی جو مرضی ہے، اس کے خلاف کچھ بھی انجام نہیں دے سکتا۔ اس وجہ سے ہم کو اللہ رب العالمین پر اعتماد کر کے چلنا ہے۔ تو فرمایا تم لوگ پڑھا کرو بسم اللہ، اللہ رب العالمین کے نام سے، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ رب العالمین پر توکل کیا، اعتماد کیا، بھروسہ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی بڑی چیز ہے جو انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ کام کرے۔ انسان کی ساری طاقتیں، ساری کی ساری تدابیر فیل ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کی قوت ہی کام کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس دعا کو پڑھ لو گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو پڑھ لو گے، اس کو یاد کر لو گے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھو گے، اس کی فضیلتوں کو سمجھو گے، اس کو کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر جاری و ساری رکھو گے، تو فرمایا تم کو اللہ رب العالمین تمہارے لیے اسی کو کافی کر دے گا، اور اسی کے ذریعے تمہارا تحفظ فرمائے گا، اور تم کو شیطان رجیم کے ہتھ کنڈوں سے دور کر دے گا، اس کی سازشوں سے محفوظ کر دے گا۔ تم شیطان کے ہتھ کنڈوں میں اور اس کی سازشوں میں پڑنے کے باوجود نقصان میں نہیں رہو گے، کیونکہ رب کائنات نے تمہارے تحفظ کی ذمہ داری لے لی ہوگی۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دعا کو یاد کر کے رکھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔
یہ دعا کثرت سے پڑھی جائے، جیسا کہ ترمذی کی صحیح روایت ہے اور صحیح الجامع میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ دوسرا عمل جو انسان کو اللہ رب العالمین سے قریب کرتا ہے اور شیطان سے دور کرتا ہے، شیطان پر جس کے نتیجے میں لعنت برستی ہے، وہ عمل ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا جس نے کثرت کے ساتھ پڑھی، آج کے دور میں آپ دیکھیں پہلے کلمے، دوسرے کلمے اور نہ جانے کتنے کلمات بنا کر کے آج بچوں کو اسکولوں میں رٹائے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک کلمہ یہ بتایا جاتا ہے، جبکہ اس کی فضیلت میں یہ روایت بتائی جائے، اس کی فضیلتیں بتائی جائیں، اس کو کلمہ نہیں بلکہ دعا کا نام دیا جائے۔ کلمہ تو مسلمانوں کا ایک ہے اور وہ کلمہ وہی ہے جس میں اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی میں چند کلمات بڑھا کر کے اس کو دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ اور اس انداز کی چیزیں جو ہیں یہ شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہیں، لیکن یہ دعا کثرت سے پڑھی جانی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کے لیے ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ دعا جو انسان دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو ایسی صورت میں اس کو 10 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح سے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس سے 100 گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ اور فرمایا کانت لہو حرزا من الشیطان، یہ دعا اس کے لیے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگی، شیطان سے دوری کا ذریعہ ہوگی۔ جس دن اس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی، بڑے سے بڑا شیطان یا سرکش جنات اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا جس نے شام تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جس نے یہ عمل کر لیا اس سے بہتر عمل کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس عمل کے ساتھ اس نے اضافی اعمال انجام دیے ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل جو انسان کو جنت سے قریب کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور شیطان رجیم سے اس کو دور کرتا ہے، اس سلسلے میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے دادا کے پاس کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا اور اس میں سے روزانہ کھجوریں چوری ہو جایا کرتی تھی، لہذا ایک روز وہ آئے اور اس کی نگرانی کرنی چاہیے تو دیکھا کہ ایک بچے کے مانند ایک انسان ہے جو وہاں پر جوان ہو چکا ہے، جو وہاں پر آ کر کے چوری کرتا ہے۔ اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس کے بعد پوچھا کہ تم جنات ہو یا انسان ہو؟ اس نے کہا میں جن ہوں، اور اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ دکھایا، اس کا ہاتھ ایک کتے اور ہاتھوں پر بال جو تھے وہ کتے کے بالوں کے مانند تھے، اور اس کے بعد اس نے کہا جناتوں کو ایسا ہی پیدا کیا گیا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ میں جنات ہوں، میں آپ کے اس غلے میں سے یا کھجوروں میں سے چیزیں کم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ رب کائنات کے راستے میں صدقے کے شوقین ہیں، صدقات و خیرات زیادہ کرتے ہیں،
اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے خرچ زیادہ کرتے ہیں، اس وجہ سے میں اس میں سے کم کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے خود پوچھا کہ تو ہی بتا دے کہ تجھ سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے اگر نجات پانا چاہتے ہو، مجھ سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہو تو میں ایک تدبیر بتا دیتا ہوں۔ تو شیطان رجیم نے کہا کہ مجھ سے اگر تم دوری اختیار کرنا چاہتے ہو یا نجات پانا چاہتے ہو تو سورہ بقرہ کی یہ آیتیں تلاوت کیا کرو۔ آیت الکرسی اس نے بتائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ دعا اس نے بتائی کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ تم پڑھ لیا کرو۔ بعض روایات میں اس کو قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت رکھنے والی آیت کریمہ بتایا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، سوتے وقت، نمازوں کے بعد، اور اسی طرح سے دوسرے اوقات میں اس کی تلاوت سے شیطان رجیم بھاگتا ہے اور وہ ٹکنے کے لیے کسی انداز سے رک نہیں پاتا۔ کسی کے اوپر جنات کے یا شیطان کے اثرات ہوں، آیت الکرسی کے ذریعے اس کو شفا ملتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جاتے ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے شیطان نے کہا کہ اگر اس دعا کو، اس آیت کو اذا قلتها حین تصبح، اگر تم صبح کے وقت میں اس دعا کو پڑھو گے، اس آیت کریمہ کو پڑھو گے تو تم مجھ سے شام تک کے لیے پناہ پالو گے، اور اگر اس آیت کریمہ کو شام کے وقت میں پڑھ لو گے تو صبح تک مجھ سے پناہ پالو گے اور مجھ سے تم دوری اختیار کر لو گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابی بن کعب جاتے ہیں اور ان سے بتاتے ہیں صبح کے وقت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ آپ کو کسی چیز کا علم بتائے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ آج کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے محبت رسول کا دعویٰ کر کے ان کی جانب غلط انداز کے اقوال منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پورا واقعہ بتایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق الخبیث، ایک خبیث نے سچائی کے ساتھ کام لیا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے سچائی سے کام لیا۔ سنن نسائی کی روایت ہے اور سلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ تو آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے، اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور وہ تنہا ہے اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے، زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نہ اونگھ آتی ہے، نہ جھپکی پڑتی ہے، نہ نیند آتی ہے، وہ ہر وقت بیدار ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ جنت میں کوئی پتا ٹوٹتا ہے رب کائنات کی مرضی کے بغیر نہیں ٹوٹتا۔ جنگل میں کوئی چیز عمل میں آتی ہے رات کی تاریکی میں، اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر وہ عمل میں نہیں آتی۔ کوئی کیڑا مکوڑا زندہ ہو یا زندگی پائے یا موت پائے، رب کائنات کے حکم کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متبعین، ان کے امتی اور دوسرے انبیاء کے امتی اپنے اپنے نبیوں کے پاس قیامت کے دن آئیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا،
پسینے میں شرابور، پسینے میں ڈوبے ہوئے، اور سورج سوا نیزے کے قریب کر دیا جائے گا۔ اس عالم میں جب روئی کے گالے کی طرح سے پہاڑ اڑتے پھریں گے، چاند اور سورج کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو لپیٹ دیا ہوگا، زمین کو چٹیل میدان بنا دیا ہوگا، جس عالم میں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، شوہر بیوی کو نہیں، بیوی شوہر کو نہیں، اور دودھ پلاتی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ یہ عالم ہوگا نفسی نفسی کا۔ اس صورتحال میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ انبیاء کے سارے متبعین اپنے اپنے نبیوں کے پاس آئیں گے، وہ دامن جھاڑ لیں گے، کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ اتباع رسول اور توحید کی بنیاد پر لوگوں کی سفارش کریں گے، لیکن وہ سفارش بھی رب کائنات کی اجازت کے بعد ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے۔ تو فرمایا کون ہے جو رب کائنات کے آگے سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، جو زمین کی تہوں کے اندر ہے، جو آسمان کی فضاؤں میں ہے، جو چڑیوں کے گھونسلے میں ہے، جو پانی کی تہوں میں ہے، جو زمین کے اندر چھپا ہے، رب کائنات سب کچھ جانتا ہے۔ جو کچھ ظاہر ہو گیا اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہے، اور جو کچھ مخفی ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کے علم کو جان نہیں سکتے مگر جتنا اللہ رب العالمین چاہے ان کو بتا دے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی کرسی جس پر اللہ رب العالمین بیٹھا ہے وہ آسمان و زمین پر کشادہ ہے، اور علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ اس کی مثال ایک ہیرے کی طرح سے، کہ ہیرا نیچے کی جانب سے ایک نقطے کی طرح سے باریک ہوتا ہے اور اوپر وہ چوڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رب کائنات کے عرش اور کرسی کے مقابلے میں یہ زمین ایک نقطے کے برابر ہے، اور آسمان دنیا اس سے بڑا، سورج اور چاند اس سے بڑے، دوسرا آسمان اور بڑا، تیسرا آسمان اور زیادہ عظمت والا، اور ساتواں آسمان اس سے کہیں زیادہ بڑا، اور رب کائنات کا عرش اس سے زیادہ بڑا، اس کی کرسی اس سے زیادہ بڑی، اور رب کائنات اس سے زیادہ عظمت رکھنے والا۔ یہ اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کی شان ہے، اس کی عظمت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے علم کو کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، اور اللہ رب العالمین کی کرسی یہ آسمان و زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ رب العالمین کو آسمان اور زمین کی حفاظت سے کوئی چیز نہ اکتا سکتی ہے، نہ تھکا سکتی ہے، وہ نہ اکتاتا ہے نہ تھکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ رب العالمین بلند ہے، عالی مقام ہے اور عظمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے سکھائیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے جس سے ہم اکثر محروم ہو جاتے ہیں، اور اسی آیت الکرسی کی فضیلت میں وہ روایت بتائی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا اس کو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ جنت میں جانے سے جو چیز آڑے آتی ہے وہ اس کی موت ہے، یعنی موت پاتے ہی اللہ رب العالمین اس کو جنت کی بشارت سنائے گا۔ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، جس نے یہ معمول بنا لیا اس کی یہ فضیلت ہے۔ سنن نسائی کی اور جامع الصحیح کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ یہ فضیلت ہم عام طور سے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کتنی ایسی مسجدیں ہیں
جن مسجدوں میں نماز کے بعد کے اذکار جو شیطان کو مارنے کے لیے لوہے سے زیادہ کارگر ہو ثابت ہوتے ہیں، ان اذکار سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام ہاتھ اٹھاتا ہے، لوگ آمین کہتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کوئی نہیں کرتا، آیت الکرسی کا اہتمام کوئی نہیں کرتا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر ہمارے پاس موقع ہے اور فرصت ہے تو مسجد میں بیٹھ کر کے اذکار مکمل کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قوی امید رکھیں کہ جس نے اس کی پابندی کی اس کو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، جیسا کہ اس صحیح روایت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شیطان اور سرکش جناتوں سے بچنے کے لیے اور اس انداز کی تمام چیزوں سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کریں، رب کائنات کی خوشنودی کو تلاش کریں، ان تینوں کے تینوں اعمال کو انجام دیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔